خطیب بھائی نے ایک فرمائش کی ہے کہ بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی، ہاں ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی، ذرا کہیے مل کر، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی، ہاں ہے دو جگہ میں ہم کو ضرورت رسول کی، اور پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی، دیدار مصطفیٰ کی خواہش سب کو ہے نا، یہ معمولی خواہش نہیں ہے، بہت بڑی خواہش ہے، خواہش بہت بڑی ہے لیکن فارمولہ بہت چھوٹا سا ہے، پیر صاحب نے بیان کیا ہے کہ پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی، پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی، پھر دیکھو دل کی آنکھ سے صورت رسول کی، ہاں پھر دیکھو دل کی آنکھ سے صورت رسول کی، ہاں ہے دو جگہ میں ہم کو ضرورت رسول کی، اور مانا گناہ گار ہے امت رسول کی، ہاں مانا گناہ گار ہے امت رسول کی، محشر میں ڈھونڈ لے گی شفاعت رسول کی، ہاں محشر میں ڈھونڈ لے گی شفاعت رسول کی، ہاں ہے دو جگہ میں ہم کو ضرورت رسول کی، جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میں بھی کہتا ہوں سبحان اللہ، اور جس نے ابھی تک نہیں کہا ہے ان سے میں ابھی بھی نہیں کہوں گا، لیکن یہ شعر سننے کے بعد میرا دعویٰ ہے کہ وہ بھی کہہ دیں گے سبحان اللہ، کیونکہ اس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا تھا۔ دنیا میں ہم کسی کو کتنا ہی برا بھلا کہتے ہوں یا سمجھتے ہوں، اس کے انتقال کے بعد، مر جانے کے بعد اس کے دشمن بھی اس کے جنازے میں آ جاتے ہیں، اس کو کفناتے ہیں، نہلاتے ہیں، سفید کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے سروں پہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں، یہ ایک فطرتی عمل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے دو جگہ میں ہم کو ضرورت رسول کی، ہاں ہے دو جگہ میں ہم کو ضرورت رسول کی، کرتے ہیں احترام جنازہ ہم اس لیے، ہاں کرتے ہیں احترام جنازہ ہم اس لیے، کیوں وہ
کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی، ہاں وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی، کرتے ہیں احترام جنازہ غم اس لیے، ہاں کرتے ہیں احترام جنازہ غم اس لیے، کیوں وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی، ہاں وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی، ہاں ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی۔